میلاد کا موسم ہمارے لیے رحمتوں کا موسم ہے، دلوں کے آنگن کھل اٹھتے ہیں، محبتوں کے آنگن آباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف جب یہ چمن کھلتا ہے، خوشبو پھیلتی ہے اور مہک سے ماحول مشک بار ہو جاتا ہے، دوسری جانب یہ تعفن بھی پھیلتا ہے۔ لوگ سوالات کی پوٹلیاں لیے آپ کے پاس آتے ہیں، جناب یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ محفل میلاد، یہ اذکار، یہ اجلاس، یہ جلوس، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں صاحب لکھے کی کمی نہیں، علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو، پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار دو عالم کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ محب کے لیے اس سے بڑا اور سرمایہ کیا ہو کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو اہل ایمان کو تو ٹھنڈ پڑتی ہے، ان کے قلوب کو تسکین پہنچتی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا دل ہو، حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ پہنچے، تسکین نہ پہنچے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر چھیڑے، ان کا تذکرہ چھیڑے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب ان کا ذکر کسی کے لبوں پہ سجتا ہے تو سادہ سا لہجہ، لیکن دل نشینی اتنی ہے کہ آپ واہ واہ کر اٹھیں گے۔ انور مسعود ہے تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو انہوں نے قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، اور جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو ان کی دل آویز باتیں، ان کا تذکرہ نور اہل ایمان کے لیے ٹھنڈک ہے، قرار جاں ہے۔ موسم میلاد آ رہا ہے، گلی گلی حضور کے نام کی مجلس سے بپا ہوں گی، حضور کے ذکر کے ترانے پڑھے جائیں گے، حضور کے نام کا چراغاں ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ صرف اپنی گلیوں میں جھنڈیاں نہ لگانا، دل کے ایک ایک پرت پہ حضور کے نام کی جھنڈی لگانا۔ صرف بنیروں پہ چراغاں نہ کرنا، دل کی گلیوں میں بھی حضور کے نام کے دیے روشن کرنا۔ تمہارا ظاہر بھی میلاد منا رہا ہو، تمہارا باطن بھی میلاد منا رہا ہو۔ اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دو۔ میلاد کا موسم محبتوں کی فراوانیوں کا موسم ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب کی اطاعت کرتا ہے محبوب۔ وہ محبت کیسی ہے جس میں محب محبوب کی اطاعت سے رخ پھیر لے۔ تو آئیے میں اور آپ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے اور یقیناً کرتے ہیں، لیکن اپنی محبت کو اطاعت کے دائرے میں لے کر آئیں۔ محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے، محبوب کسی بات کا ارشاد کر دے وہ تو عاشق اپنا سب کچھ لٹا کے بھی پورا کرے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ جب محبوب کا حکم ہوا تو پھر تو اپنا تشخص بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن محبوب کی رضا بھی عاشق کو مقصود ہوتی ہے۔ وہ محبوب کے چہرے کے تیور دیکھ لیتا ہے کہ محبوب کی خواہش اور محبوب کی مرضی کیا ہے، اس کا اشارہ ابرو کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور گزر رہے ہیں، ایک ایسا مکان تعمیر ہو رہا تھا جس طرز تعمیر کو میرے حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضور نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، گزر گئے۔ تو وہ شخص اس صحابی سے ملا، کہا تیرے مکان کے قریب سے میرے حضور گزرے، حضور نے پوچھا تھا لیکن شاید حضور کو پسند نہیں آیا، چہرے پر آثار پسندیدگی کا ظہور میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ اس نے کدال لیا،
اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کہا صاحب مکان کو بلایا جائے، بلایا گیا۔ فرمایا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، کاروبار سے لے کر کے اپنے انداز معاشرت تک، وضاقتہ سے لے کے طرز حیات تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ حضور کی مجلس لگی ہے، ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور سے سلام لیا، میرے آقا کریم نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید اتفاقاً ہوا ہے تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر سے جا کے سلام کر لیں، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کہ ناراضگی ہے۔ صحابہ سے ملے کہ میں تو سفر سے آیا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، آپ کو کوئی اندازہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تو نے جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اس وجہ سے حضور کی ناراضگی ہو سکتی ہے، چونکہ حضور نے مرد کے لیے سونا اور چاندی منع قرار دیا ہے۔ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، یہ امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی شریعت نے جائز قرار دی ہے، باقی یہ عورتوں کا زیور ہے، زینت ہے، مرد کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہنم کا انگارہ قرار دیا ہے، گناہ بے لذت ہے، کیوں اٹھا رہے ہو؟ شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ وہ آگے بڑا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی، لؤلؤے نور لٹتے رہے اور وہ جھولی بھرتا رہا۔ خیر جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ بھی اٹھے، وہ بھی اٹھ کے واپس پلٹا تو کسی نے اس کو اشارہ دیا وہ جو سونے کی انگوٹھی پڑی ہے وہ تو اٹھا لے، تم تو نہیں پہن سکتے شرن، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، وقد ترہ رسول اللہ، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ سونا ہے، ہیرے ہے، موتی ہے، پکھراج ہے، لال ہے، زمرد ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میرے حضور نے اس کو پھینک دیا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی میں اتر کے دیکھیں کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو حضور نے پھینک دی، اور کہیں وہ چیزیں ہم نے گلے سے تو نہیں لگائی ہوئی۔ اگر ہم نے گلے سے لگائی ہے تو صاحب پھر اپنے عشق پہ نظر ثانی کیجئے، اپنی محبت پہ نظر ثانی کیجئے۔ محب تو محبوب کی ہر ادا کو اختیار کرتا ہے، محبوب کے نام کا زہر بھی پینا پڑے تو محب کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میرے بزرگ جھوم کے پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ تو محب تو محبوب کے لیے ہر دکھ جھیل جاتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب نے ایک چیز پھینک دی ہو اور ایک چیز کو محبوب ناپسند کرتے ہوں اور محب جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ محب نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے اعتراف کا نہیں اپنا جائزہ لیں، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کس میں کیا کمی ہے۔ میاں صوفیاء کا تصوف ان 2 جملوں پہ کھڑا ہے کہ جب اچھائی دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھو، اور جب برائی دیکھنے کا شوق آ جائے تو اپنے اندر اتر کے دیکھو، اپنے من میں اتر کے دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے والا اس بات سے غافل نہ ہو کہ باقی ساری انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے اندر اترو اور دیکھو میں کہاں غلط ہوں، اور حضور علیہ السلام کا طریقہ زندگی کیا تھا، حضور علیہ السلام کا طرز حیات کیا تھا، اور میرا طریقہ حیات کیا ہے۔ عالی مرتبت بزرگوں کی چوکھٹ پہ آنے والوں، حضور بارو کریم کی چوکھٹ پہ حاضری دینے والوں، یہ وہ مشائخ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ اس کے رسول کے احکام کی تنفیذ کے لیے اور عملی جو ہے وہ اظہار کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگا دی۔ ان کی زندگیاں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کی راہیں متعین کی جا سکتی ہیں۔ ان کے عرس کی تقریب میں حاضر ہونا یہ سعادت مندی ہے۔ صاحب عرس کا فیض عرس کے دن خاص طور پہ بٹ رہا ہوتا ہے اور انوار اتر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف فیض اس چیز کو نہ سمجھو کہ میرے مشکل اور رکے ہوئے کام جو ہیں وہ چل جائیں تو شیخ کا فیض نصیب ہوگا۔ شیخ کا فیض توکل ہے،
شیخ کا فیض رضا الہی کا حصول ہے، شیخ کا فیض اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانے کا مزاج ہے، شیخ کا فیض اللہ نے جو دیا ہے اس پر صابر اور شاکر رہنا ہے، اور حضور کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب ہونا ہے۔ یہ لنگر ہے جو اس چوکھٹ سے نصیب ہوتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کو اتار لیجئے، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو جذب کر لیجئے۔ جس سادگی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ریت کے ان ٹیلوں میں بیٹھ کر کے وہ مرد قلندر روشنیاں بانٹتا رہا، اجالے بکھیرتا رہا، آج اس صحرا کے ذروں ذروں سے ضیائیں پھوٹ رہی ہیں، اور آج یہاں سے نور و نکھت اور اجالے نکل رہے ہیں، اور آج یہاں چاروں اطراف ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے، لیکن یہاں جب پہنچتے ہیں تو سما ہی بدلا بدلا لگتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو یہ روشنیاں، یہ اجالے اور یہ نور و نکھت اور یہ رونقیں، یہ فرحتیں، یہ تازگیاں، یہ نصیب کہاں سے ہوئی؟ اسی ایک چوکھٹ کا فیضان ہے، اسی دہلیز کی غلامی کے صدقے سے یہ سارے اجالے یہاں آئے۔ تو یہاں سے روشنیاں سمیٹو، یہاں سے اجالے لے کر کے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے ماحول میں پھیلا دو، اور ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے اندر معاون اور مددگار بن جاؤ۔ لیکن اگر آئے اور چلے گئے اور کچھ حاصل نہ کیا تو یہ محرومی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے میں اور آپ اس عہد نور میں اور اس جو ہے وہ دربار رحمت کے اندر اپنی جھولیاں پھیلا کر کے اور اپنے دامن پھیلا کر کے خیرات مانگیں، نور کی، نکھت کی، اجالوں کی، روشنیوں کی اور حضور کی اتباع کی خیرات مانگے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے اور تمہیں بتانا نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تو دور سے آ رہا ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ آؤ اپنی زندگیوں کو حضور کے نام لگا دیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑوں تو جوس یہ نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔